حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے جو بہت بڑا جادو، بہت بڑا سحر کسی انسان کے اوپر ہو جائے تو اس جادو اور اس سحر کا کاٹ کیسے ہوگا۔ دنیا کا جو سب سے بڑا جادوگر تھا اور دنیا کا جو سب سے بڑا جادو تھا، وہ جادو ہمارے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو کیا گیا۔ جب آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دین کی اشاعت کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، تو یہودیوں کے ذہن میں، دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کہیں اسلام کا یہ پودا تناور درخت نہ ہو جائے اور اسلام پھیل کر کے اس کا سایہ بہت دور تک نہ چلا جائے۔ اسی کی پاداش میں یہودیوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے سے ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اس زمانے کا مدینے کا سب سے بڑا جو جادوگر تھا لبید ابن عاصم، اس کو بلایا، اور لبید ابن عاصم کو بلانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا پلاننگ بنایا گیا، اور وہ بھی جادو کے ذریعے سے۔ لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک یعنی بال مبارک پر جادو کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہودی کے ایک بچے کو کام کاج کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ یہ بچہ جاسوس بن کر کے جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کام کرنے کے لیے، اور جب جناب محمد رسول اللہ کنگھا کیا کرتے تھے تو اس کنگھا کے ذریعے سے منہ مبارک نیچے آیا کرتے تھے، اس بال کو اٹھا کر لایا، پھر اسی بال کے اوپر گرہ لگائی لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے، اور لبید ابن عاصم نے 11 گرہ لگائی۔ اس 11 گرہ کو لگانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس گرہ لگانے کے بعد اس گرہ کو بیر زروان، مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر زروان، اور اس کا پانی مہندی کے کلر کا تھا، اس میں جا کر کے اس کنگھا کو اور ایک تانت میں باندھ کر کے اس میں کچھ جلانے کا موم وغیرہ تھا، سب کو باندھ کر کے اسی کنویں میں بیر زروان میں ایک پتھر کے نیچے گاڑ دیا۔ گاڑنے کے بعد قدر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی۔ لیکن ایک بات یاد رہے، اس جادو کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت کے اوپر تو اثر پڑا، اللہ کے رسول کے دماغ کے اوپر کچھ اثر نہ پڑا، اور نہ کار رسالت یعنی رسالت کے کام میں بھی کچھ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب جناب محمد الرسول اللہ مشہور ہوئے، جب جادو ان کے اوپر کر دیا گیا، تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے ہوں گے، رسالت کے کام، نبوت کے کام متاثر ہوئے ہوں گے۔ نہ تو رسالت کا کام متاثر ہوا، نہ نبوت کا کام متاثر ہوا، اللہ کے رسول کے صحت کے اوپر کچھ اثر پڑا۔ چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت کا بگڑنا، طبیعت کا خراب ہونا، اور انسانوں کی طرح جس طرح طبیعت اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے طبیعت خراب ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے طبیعت کو خراب ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول بیمار ہوئے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے، خواب میں 2 فرشتے آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی خواب ہوتے ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو دل جگا رہتا تھا اور آنکھ سوئی رہتی تھی، دل پورے بیدار رہتا تھا، دل میں ساری باتیں جو ہے آتی رہتی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے، دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک بول رہا ہے ان کو کیا ہوا، تو دوسرا بول رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔
تو کیسی طبیعت خراب ہے, کیا ہوا؟ کہا ان کے اوپر جادو کر دیا گیا. کس نے کیا؟ تو لبید ابن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے کیا. کہاں رکھا ہوا؟ تو کہا بیر زروان میں یہودی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی مہدی کے کا لڑکا وہیں رکھا ہوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. چونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے, کبھی غلط نہیں ہو سکتا. پھر جب اس کنویں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ گئے ہیں تو وہاں وہ چیز بے عین ہی پائی گئی. اس کو نکالا گیا. نکالنے کے بعد 11 گرہ لگائے گئے تھے جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتوں کو پڑھ کر کے اس گرہ کو کھولا گیا اور گرہ کھلتے گیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے. اور اس جو بال وغیرہ تھے جو تنتر منتر کیا گیا تھا اس کو جلا دیا گیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی تنتر منتر کی چیزیں اگر ملے تو اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے, اسی جگہ جلا کر کے خاک کر دینی چاہیے. اس کا چرچا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی چیزیں یہ ملی تو اللہ کے رسول نے اسے جلانے کا حکم دے دیا, ورنہ اس کو بابیلا کیا جا سکتا تھا. پھر وہ صاحب لبید ابن عاصم کو بھی مارا پیٹا جاتا یا لبید ابن عاصم کے اوپر ظلم و زبر کیا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اتنے بڑے ساحر کو. تو پتہ چلا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتیں ہیں اور 11 آیت سے 11 گرہ لگائی گئی تھی, اور ہر آیت سے ایک سورہ میں جو ہے 5 آیت ہے اور ایک سورہ میں 6 آیت ہے. کل ملا کر کے 11 آیت بنتی ہے اور 11 گرہ بھی تھے. ایک ایک گرہ پڑھ کر کے جو ہے ایک ایک سورہ کو ایک ایک گرہ کو کھولا گیا. اللہ کے رسول صحت یاب ہو گئے. تو جب اتنا بڑا جادو اور اتنا بڑا جادوگر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تو اس کے دفاع کے لیے اللہ تبارک, حالانکہ یہ سورہ جو ہے پہلے نازل ہوئی ہے, مکی سورہ ہے, لیکن مدینہ میں پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ اس سورہ سے جو ہے اس کو پڑھ کر کے جو ہے کھولا جائے. تو پتہ چلا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. تو اس اعتبار سے جب ہمارے اوپر جادو, کتنا بڑا بھی جادو ہو اور جادو کے علامات اگر نظر آ رہے ہوں تو جتنا بڑا بھی جادو ہو, جیسا بھی جادو ہو, کالا ہو جادو ہو, پیلا ہو, جیسا بھی جادو ہو, سارے جادو کے خاتمے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ پانی پر دم کریں, 11 مرتبہ دم کریں, اول آخر درود شریف ملا لیں, اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ دم کر کے 11 روز تک پیئیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کلام مقدس کے صدقے طفیل میں آپ کا بڑا سے بڑا جادو جو ہے منٹوں میں ختم ہو جائے گا. 11 دن کی ترکیب ہے, اس ترکیب کو کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے جادو کو ختم کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگر اس میں آپ کو کوئی دقت ہو تو میرا نمبر ہے, اس میں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے, یہ وارث رسول ہے, وفا بہت بلند ہے.